السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں آپ کی دوست اینڈ ہوسٹ نیدا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واٹ ٹو ڈو ان آور لائف۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہوں۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کروں گی۔ زندگی کا انحصار دعاؤں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں یا آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دعا جو ہے نا وہ انسان کو، دعاؤں کے ذریعے انسان اپنی تقدیر، اپنا نصیب بدل سکتا ہے۔ کرنے والا اللہ پاک کی ذات ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور وہ بہت غفور و رحیم ہے، اگر ہم سچے دل سے اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور نوازتا ہے۔ اور کچھ طریقات ایسے ہیں، کچھ صورتیں یا آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور معافی مانگنے کے کچھ ایسے طریقے ہیں جن سے واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کو میں آج جو میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ بدتمیز بچوں کا ہے، یعنی جو بچے بدتمیزی کرتے ہیں اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو روکنا چاہیے، اور بچوں کی بدتمیزی پر کبھی بھی ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور نہ ہی بچوں کو بدتمیزی اگنور کرنی چاہیے۔ بچوں کو کبھی بھی ہمیں اس طرف نہیں کرنا چاہیے۔ ماں باپ تو خیر، ماں باپ کا تو درجہ ہی اتنا ہے کہ ان سے تو بدتمیزی کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ادروائز کسی بھی بڑے سے بدتمیزی نہ کی جائے۔ ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے۔ تو کچھ بچے ہیں وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ بچے نہیں سیکھ پاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں۔ کچھ بچوں کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، کچھ بچوں کی سوچ نگیٹو بھی ہوتی ہے، کیونکہ مائنڈ تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے کہ اللہ پاک کی کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ ہم توبہ کرنے اور نیک اچھے کام سوچیں اور وہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ پھر وہی دعا والی بات آ جاتی ہے کہ دعا کرنے سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ آج کل میرے خیال میں تو ہر ایک کا مطلب یہی مسئلہ ہے کہ بچے بدتمیز ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں، اور لیکن وہی باتیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور کچھ بچے نہیں بھی کرتے، کچھ اچھی تربیت دیتے ہیں ان کے پیرنٹس تو وہ سمجھ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے۔ لیکن آپ بدتمیز بچوں کے لیے جیسا بھی آپ جیسے دیکھ لیں، جس طریقے سے بھی بچہ سمجھ سکتا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور کہ بچہ بدتمیزی نہ کرے، پیرنٹس سے تو خاص طور پر، کیونکہ ماں باپ کو، جب بچہ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو نہیں برداشت کر سکتا تو وہ کسی اور کو کیا برداشت کرے گا۔ آپ اور میں سمجھدار ہیں، میں ان ماؤں کو یہ میسج پہنچانا چاہتی ہوں، وہ یہ جانتی ہیں کہ آنے والی زندگی میں کیا ہوتا ہے۔ سبھی کو پتہ ہے بچوں کا تعلیم مکمل ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے بچوں کے فرائض سے ماں باپ ان کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، اور زندگی کے طور طریقے، اگر زندگی کو طور طریقے سے نہیں چلا جائے یا سمجھا جائے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر میری آواز کم آ رہی ہو تو میں اس لیے زور سے بولنا چاہ رہی ہوں تاکہ میری آواز آپ کو صحیح سے آئے۔ بنا مائک کے ہی میری آواز ماشاءاللہ بہت تیز ہے، لیکن میں نے آہستہ بولنے کی عادت ڈالی ہے، کیونکہ کہتے ہیں اونچی آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ویڈیو بنانے کے لیے آئی تھنک اونچی آواز تھوڑی سی مجھے رکھنی پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ جو مائیں اس مسئلے میں ہیں، جن کی اولاد بدتمیزی کرتی ہے اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بڑوں سے، اور وہ مائیں پریشان ہیں کہ کیا کریں، تو آپ ان بچوں کو اول تو سمجھائیں، نہیں سمجھتے تھوڑا غصہ کریں، تھوڑی سختی کریں، اگر تب بھی نہیں سمجھتے تو ان سے ناراض ہو جائیں، تب بھی نہیں سمجھتے تو ان کی وہ ایکٹیویٹیز بند کر دیں جہاں سے وہ یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں،
ٹی وی ہو گیا، موبائل، ڈرامے، فلمیں یا کچھ بھی ایسا، تو آپ جو سمجھ سکتے ہیں کہ میرا بچہ یہاں سے اس کی جو ہے نا تربیت اچھی نہیں ہو رہی، جو کہ وہ سیکھ نہیں پا رہا. اور بچوں اور ایک اور چیز میں ان ماؤں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسے دوست نہیں بنانے دیں جو اچھے نہ ہوں، بلکہ ان کو بھی کوشش کریں کہ وہ اچھے دوست ہوں. اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے ہی بچے کی اچھی تربیت کے کہتے ہیں ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے بچے غلط ماحول میں بیٹھے اٹھیں گے یا ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں ہوگا. ارد گرد کے ماحول اچھا ہونے سے یہ مراد ہے کہ اگر اچھے بچوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوگا اور اس کے جو ٹی وی موبائل پہ وہ دیکھ رہا ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے. اچھا ہمیں یہ بھی نظر رکھنی چاہیے. ہم آج کل بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو ہم نے دے دیے ہیں، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، تو لیکن ہمیں ان کو بالکل بھی ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جو بھی کرتے رہیں. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور کیا سیکھ رہے ہیں، کیا ان کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، ان کی سوچ کیسی ہے. کیونکہ بچہ جیسا سوچتا ہے ویسا ہی کرتا ہے. اب جو بچہ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اس کو تو نہیں لگ رہا ہوتا کہ میں بدتمیزی کر رہا ہوں، وہ تو کہے گا میں صحیح بول رہا ہوں. لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا، کیونکہ ہم ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ذمہ دار بنایا ہے، تو ہمیں تو پتہ ہے. اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا تو وہ تو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، اپنی غلط چیز کو بھی صحیح سمجھتا ہے. تو اسی لیے ماؤں کو چاہیے، کہتے ہیں نا جیسی عوام ہوتی ہے ویسی حکومت ہوتی ہے. آج کل جس طرح کے بچے ہیں ہمیں بھی اسی طرح سے ہی بچوں کو ہینڈل کرنا ہوگا، کیونکہ آج کل بچے بہت عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، بہت محاوروں کو تو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو کہ محاوروں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کل کے جو یہ 2000 کے بچے ہیں ان کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں آپ کو اسی طرح کی ایک بات سناتی ہوں. تو اب جیسے نٹس وغیرہ تو کتنے مہنگے ہو چکے ہیں، تو چلغوزہ تو بہت ہی ان میں مہنگا ہے، اتنا مہنگا ہے کہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ بھئی چلغوزہ تو بہت مہنگا ہے. تو میرے جو فادر ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون کھا سکتا ہے اتنا، بھئی کس کی ہے کہ کون کھا سکتا ہے چلغوزہ نا. اب میری چھوٹی بیٹی نے کہا کیوں، ہم نے تو کھایا ہے، کیونکہ ان کے پاپا نے ان کو لا کے دیے تھے. تو کہتی تو کیوں نہیں کھا سکتے، ہم نے تو کھا لیا. مطلب اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ وہ قیمت کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ شاید کہہ رہے ہیں کہ کون کھا سکتا ہے، کھایا نہیں جاتا. مطلب آج کل بچے بس جو سنتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں بس اسی کے ہی اکارڈنگ وہ بات کرتے ہیں اور سوچتے سمجھتے ہیں. اس کی گہرائیوں کو یا ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے جو کہ پہلے ہوتی تھیں. اشارے سے سمجھ جاتے تھے، ماں نے آنکھ دکھائی سمجھ جاتے تھے. وہ بچے آج کل نہیں ہیں بھائی، ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو بلکہ الٹا نا، آپ بچوں کو اول تو کچھ سمجھا رہی ہوں گی تو وہ کہیں گے تو پھر آپ بھی کریں، آپ نے کیوں نہیں کیا. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ بڑے ہیں انہیں پتہ ہے، وہ ہمیں اگر منع کر رہے ہیں تو کوئی وجہ ہے. یہ نہیں سوچتے. تو آپ نے پھر نہیں کیا، آپ مجھے تو یوں بول رہی ہیں، آپ نے تو نہیں کیا. ابھی صبح کی بات ہے، تو پتہ نہیں بات میں نے کی، میرے بات ذہن سے نکل جاتی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور میری ویڈیو بھی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس طرح کے جو ہے ویڈیو اس کے پارٹ 2 کر کے بنا دیا کروں گی. تو ابھی فی الحال ٹاپک میرے چل رہے ہیں، تو پھر جب میں پیچھے کی طرف آؤں گی پھر میں پارٹ 2 کر کے جو ٹاپک ہیں جن پہ بہت لمبی باتیں ہیں ان کو میں پارٹ 2 پارٹ 3 میں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گی آپ کے لیے، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو میرا صرف کہنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے بچے پہ نظر رکھیں اور اپنے بچے کو آج کل کے طریقے سے جیسے وہ سمجھے اور اس کو اس چیز سے روکیں. تو میری ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دوست حسنیدہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں ان بچیوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بدتمیزی بہت بری بات ہے اور پیرنٹس سے تو بالکل بھی نہیں، اور کسی بڑے سے بھی بدتمیزی نہیں کرنی ہے آپ نے. اور اسی طرح مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.